الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يفلح الساحر من حيث أتى صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت شریفہ ہمارے درس میں شروع ہے اس کا ترجمہ گزشتہ ہفتے ہو چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے جادو کی اور سحر کی تاریخ، ہسٹری بیان کی جا رہی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا۔ 1:30 بجے تک 1:25 تک ہمارا درس چلے گا انشاءاللہ۔ میں نے یہ عرض کیا تھا، ایک تو جادو کا انٹروڈکشن، اس کی تعریف اور اس کا لفظی معنی، سحر کا لفظی معنی ورڈ ٹو ورڈ وہ بھی بتایا تھا کہ جادو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا، سحر کا یہ معنی ہے۔ اور شریعت کی زبان میں، یعنی یہ جو آرٹ ہے، یہ فن ہے، اس کی اصطلاح میں، اس کی ٹرم میں جادو کہتے ہیں ایسا تکلیف دہ عمل یا ایسی تکلیف دہ چیز جس کا سبب، ریزن مخفی ہو، چھپا ہوا ہو اور اس کا اثر انسان کی سمجھ سے باہر ہو۔ یہ اور اس کے آگے ایک بات اور ہے کہ جادو کے حصول کے لیے، سحر کو پانے کے لیے خبیث روحوں سے مدد لی جائے۔ یہ پوری چیزیں مل کر ایک آرٹ بنتا ہے، وہ ہے جادو۔ عربی میں اسی کو سحر کہتے ہیں اور انگلش میں میجک کہتے ہیں، میرے خیال سے میجک کہتے ہیں۔ جادو کی جو ہسٹری ہے، جادو کی جو تاریخ ہے، اس کے حوالے سے میں نے بنیادی طور پر آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ جادو کی تاریخ کے سلسلے میں اور اس کے اتہاس کے سلسلے میں کئی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو ایران سے چلا ہے، اس آرٹ کا شروعات اور اس فن کی بنیاد ایران میں سب سے پہلے ڈالی گئی، وہیں سے یہ پوری دنیا میں پھیلا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سے انسان اس دنیا میں ہے اس کی تھوڑی مدت کے بعد جادو وجود میں آ چکا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سیکھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جادو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں سیکھا گیا۔ اس آیت میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جادو حضرت ادریس کے زمانے میں آسمان سے اتارا گیا۔ اب میں آپ کو ذرا اس آیت کا بیک گراؤنڈ اور جادو کا قرآنی ہسٹوریکل ریکارڈ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں گناہ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں، میرا دماغ نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آپ پوری طرح ادھر متوجہ ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت زیادہ گناہ بہت زیادہ انسانوں میں رواج پا چکے تھے۔ بڑے بڑے گناہ انسان کرتے تھے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے بار بار حدیث سنی بھی ہوگی کہ رات میں انسانوں کے نام اعمال آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں اور صبح ہونے کے وقت، یعنی جب ہم فجر کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے تھوڑی دیر پہلے ان اعمال کو دیکھتے ہوئے اللہ فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ تو اس زمانے میں اتنے گناہ ہوتے تھے، اور مورخین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں سب سے زیادہ گناہ ہوئے، کرائم ریکارڈ بہت زیادہ۔ تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے
ایسے جملے کہے جس سے انسان کی تحقیر ہوتی تھی. تحقیر سمجھتا ہے؟ ذلیل سمجھنا، چھوٹا سمجھنا. ایک فرشتے نے کہا کہ اے اللہ، تو نے اس انسان کو زمین میں بادشاہت اور خلافت دی، اس انسان کو سمجھانے کے لیے، سدھارنے کے لیے تو نے کئی نبی بھیجے، اور ان انسانوں کا یہ حال ہے کہ اتنے گناہ کر رہے کہ ان کے دفتر ہم سے سمیٹے نہیں جا رہے. تو اللہ نے کہا دیکھو، تم کو ان کے گناہ دیکھ کر تعجب اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور انسان میں نے گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے اور گناہ سے لڑنے کی بھی طاقت رکھی ہے. پتہ نہیں کیوں طبیعت نہیں چل رہی. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے انسان میں گناہ سے لڑنے کی طاقت بھی رکھی ہے اور گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. اس وجہ سے انسان گناہ کی طرف متوجہ اور مائل ہو رہا ہے. لہذا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن فرشتوں کے لہجے میں، فرشتوں کے بولنے کے انداز میں اتنی زیادہ حقارت تھی کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. دیکھو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ گناہ سے نفرت کی جائے، گنہگار سے. بولو بولو. اور فرشتوں کے لہجے سے، فرشتوں کے ٹیون سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے دل میں انسانوں کی حقارت آ رہی ہے. میری طرف متوجہ رہی، ادھر ادھر مت دیکھو. ابھی عباس بھائی ہیں ہمارے، ہر ہفتے یہیں رہتے ہیں، آپ مجھ سے جمعے بعد مل لینا. آدھا مجمع ان کو ہی دیکھ رہا ہے. عباس بھائی، آپ کا نکاح ہے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ اس کرسی پر بیٹھو نا تو آپ کو اندازہ ہو، اور جس تیاری سے میں بیٹھتا ہوں نا، اس تیاری سے اگر بیٹھو نا تو 2-3 مہینے میں آپ کی 2-3 ہارٹ سرجری ہو جائے گی. میں بار بار بولتا ہوں، دیکھو جمعے کے دن میں دولہا ہوں، میرے کو دیکھا کرو. تو کوئی وظیفے پڑھتا ہے، کوئی نفل کی نیت باندھ لیتا ہے. یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. مجلس میں بیٹھنا نہیں آتا. اب میں سخت بولوں گا تو آپ بولو گے یار مولانا بہت ہی گھمنڈی آدمی ہے، ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے. ہم کو مجلس میں بیٹھنا نہیں آتا. اچھا، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ آپ کو اتنے آتھینٹک انداز میں دنیا میں شاید کوئی بتائے تو بتائے، زندگی میں اتنا وقت نکال کے اتنی تیاری کرے. اس لیے میں جو جوان لوگ ہیں وہ ٹیکا چھوڑ دوں، جوان بھی ٹیکے سے بیٹھے. یہاں کوئی میں ایران دوران کی جھاڑ رہا ہوں؟ آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، صرف قرآن کی بات چل رہی ہے، آپ غفلت سے بیٹھے. تو پوری توجہ کے ساتھ سنیے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایک آدھ لائن ایسی مل جائے کہ جو آپ کی زندگی بدل دے. اچھا، میں اتنی تیاری مجھے بھی کچھ پڑی نہیں ہے. دیکھو، میرے کو تنخواہ ہر حال میں مل جائے گی. میری جو سیلری ہے نا، میں یہاں آ کے آدھا گھنٹہ ادھر ادھر کی سنا دوں نا، 1 تاریخ کو میرے کو تنخواہ مل جائے گی. لیکن میرے سامنے لوگ جو آ کے آنسو بہاتے نا، مجھے یہ درد ہے کہ میں ان کی دوا پیش کر دوں. دوسری مسجدوں میں جاؤ، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، 1 گھنٹہ ایسے ہی پاس ہوتا ہے، مصلی سامنے بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں. میں اتنی تیاری سے کہ ایسی ایسی تکلیفوں میں لوگ ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے سو کیسے، اللہ سب کی تکلیفیں آسان فرماتا. میں بڑی تیاری کے ساتھ آتا ہوں، لوگ یہاں بیٹھ کے ایسا کوئی بیٹھے، تو کچھ بھی بول، ہم کو کچھ پڑی نہیں ہے. جادو پر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، چل رہا ہے، ہو رہا ہے، مودی جی دیکھ لیں گے. میں آپ کو نہیں بتا سکتا میں کتنی بڑی تیاری کے بعد یہاں آتا ہوں. اب یہ بار بار بولنا اچھا نہیں لگتا. اسی مجمع میں بعض لوگ ایسے ہیں جو مجھے یہ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو مولانا بڑا اپنے آپ کے بارے میں بڑی جھاڑتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ میرے جتنی تیاری کر کے 1 مہینہ یہاں کوئی لیکچر دو نا، تو 1-1.5 مہینے کے بعد آپ کی ہارٹ سرجری پکی. آپ خالی کتاب کی شکل دیکھو.
یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے 10 سال گھسائی کرنا پڑتی ہے. ہمارا مدرسے میں پڑھتے پڑھتے پورا پچھواڑا چپٹا ہو جاتا ہے. یہ تفسیر جلالین میں 6 سال پہلے ہم اپنے آپ کو گھستے ہیں، اس کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کا ایک لفظ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ مسجد میں بیان کی قدر اس لیے بھی نہیں کہ یہاں سب پھوکٹ میں ملتا ہے. یہاں کیا ہے، اگلے ہفتے سے اگر میں یہاں ایک آدمی بیٹھا دوں کہ جس کو جمعے کا بیان سننا ہے 1000 روپے کا ٹکٹ دو، تو پھر آپ یہاں 4 رات کے جاگے ہوئے بھی آنکھیں کھول کے بیٹھیں گے، نہیں بھائی 1000 روپے دیا. اچھا مجھے میرے بیان سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو کبھی صبر بھی کر لوں گا. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے علماء اور مشائخین آتے ہیں، لوگ ان کے بیانات میں بھی غفلت سے بیٹھتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے یہاں مسجد میں مولانا کلیم صدیقی صاحب آئے تھے، وہ بیمار، ان سے میں نے مسافہ لیا تو ان کے ہاتھ گرم، سخت بخار ہوا، اور انہوں نے ایسے بخار کی حالت میں 2 گھنٹے یہاں بیان کیے. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا بیان کے دوران، تو میں نے دیکھا اس طرف کے پورے لوگ سو رہے ہیں، یعنی جاگنے کو تیاری نہیں. اور ہم بولتے کس کو، مودی جی کو برا بولتے. ابو جہل کا بھی نام لے سکتے ہیں مسجد میں، تعجب مت کرو. ابو جہل کا بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتے. میں 50,000 کتابیں پڑھ کے آؤں، یہاں کچھ نہیں بول سکتا اس وقت تک جب تک آپ کی توجہ نہ ہو. یہاں بولنا ہمارے بس میں نہیں ہے. وہ ہمارے بزرگوں کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ بلواتا ہے مجمع کی طلب پر. جب تک آپ سچی طلب لے کر نہیں بیٹھو گے، ابھی میں بول رہا ہوں نا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے کوئی لوٹ رہا ہے پیچھے سے، میں خود نہیں چل رہا ہوں. ایسے غفلت سے مت بیٹھو، اور ایسا غفلت سے بیٹھنے پر نہ کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے. بڑا نازک معاملہ ہے. مجھے اس کا بھی ٹینشن ہے کہ کہیں غفلت سے بیٹھو، اللہ یہ بولے دیکھو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ لوگ غفلت سے بیٹھے، اللہ ناراض ہو جائے. اور جب درس شروع ہو جائے نا، سارے وظیفے ساری نفلیں ختم. بات سمجھ میں آئی؟ بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ تسبیح شروع، ارے بھائی میں 50 بار یہ بات بول چکا ہوں کہ جب درس شروع ہے تو ایک مسئلے کو سمجھنے پر 1000 رکعت نفل کا ثواب ہے، یہ حدیث میں. تو پھر تم بسم اللہ سبحان اللہ کی کیوں جھاڑ رہے ہو؟ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، بول رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بعض لوگوں کے چہروں پر دیکھ رہا ہوں، غلط ہے. اور حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں دین کے ایک مسئلے کو سمجھنا رات کی 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. تو پھر سبحان اللہ کیوں پڑھ رہے؟ میں ذکر کی تحقیر نہیں کر رہا، اب یہ کوئی مطلب نہ بولتے دیکھو مولانا ذکر سے منع کر رہا ہے. کئی دفعہ میں بول چکا ہوں یہ بات، درس روک کر بول چکا ہوں. غفلت سے مت بیٹھو، غفلت سے مت بیٹھو. 100 گرام بادام کھا کر آیا کرو. اللہ کرے کہ کہیں سے یہ رواج چل پڑے کہ مسجد میں جمعے کے دن کا درس یا بیان سننے کے لیے 1000 روپے کا ٹکٹ. اب دیکھو یہ جو مسجدوں میں مکتب چلتے ہیں نا، مکتب، ہم نے اپنے بچپن میں اس مکتب کی ایسی بری حالت دیکھی ہے کہ پڑھنے والا بھی نہیں پڑھتا تھا. یہ اللہ دینیات والوں کو اور رفیق دود والوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے مکتب کو پیسوں سے جوڑ دیا، یونیفارم سے جوڑ دیا، بیج سے جوڑ دیا، کتابوں سے جوڑ دیا، تو بڑا آفیشیل کام ہو گیا. تو ابھی دیکھ لو بچے کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، اور مکتبوں سے کتنے انقلاب آ رہا ہے. جب تک پیسہ نہیں لگتا نا تو کوئی قدر بھی نہیں آتی. اس لیے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے دیکھو، کوئی یہ نہ بولے مولانا اپنی بوجھ جھاڑتے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے. ایک دفعہ ہمارے ضلع میں مولانا سجاد صاحب آئے تھے، مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب، وہ بیان کر رہے ہیں، آدھا مجمع پیچھے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ. تو مولانا نے بیان روک کے فرمایا کہ تمہارے علماء نے تم کو اتنا بھی نہیں سکھایا کہ کسی عالم کی مجلس میں، کسی دینی مجلس میں جب کوئی بولنا شروع کرے تو سب اس کی طرف متوجہ ہو. اور انہوں نے
مجمع میں بیٹھے ہوئے علماء کو بہت ڈانٹا جو علاقے کے تھے. کہا تم نے ان کو بھی اتنے بھی نہیں سکھایا, سارے کے سارے جنگلی ایسے ہی بیٹھے. اب میں بول رہا ہوں, میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا, حالانکہ بڑی تیاری کر کے آیا ہوں. نہیں بولا, دماغ ہی نہیں چل رہا. تو دیکھو, اچھا جن لوگوں کو تھکان ہو طبیعت میں, ایسا لگتا ہے کہ تو وہ پچھلی صفوں میں چلے جائیں. مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے, یا وہ اپنی نیند اوپر جا کے نکالے. ابھی اوپر کی منزلیں خالی ہیں, 1:30 بجے تک وہ آدھا پون گھنٹہ اپنی نیند نکال سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب اس مجلس میں آ گئے تو اس کے آداب کو ملحوظ رکھو, غور سے سنو, اس پر عمل کرنے کی نیت کرو. دیکھو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل کرنا شروع کیا نا, تو سب سے پہلے فرمایا فاستمع, غور سے سنو. اللہ کہہ رہا ہے کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور فسمع نہیں کہا, ایک ہوتا ہے فسمع, فسمع سننا. جیسے ہم لوگ راستے سے گزرتے ہیں, کوئی گانا بھی بجاتا ہے, کوئی تلاوت بھی بجاتا ہے, کوئی ریڈیو بجاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ گزرتے ہوئے سنی جانے والی چیزیں, اس کو سماع کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے استماع. استماع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ کان نہیں, بدن کا ہر حصہ کان بن جائے اور ہم بولنے والے کی طرف متوجہ ہو جائیں. جب اس طرح کا سنا جائے گا تو عمل کی توفیق ملے گی. آپ نے سنا ہے وہ بات, گڈ لسننگ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے مجلس کی. کیا؟ گڈ لسننگ. چلو خیر, آپ دیکھو ناراض مت ہونا, یہ مت بولنا مولانا اپنی بہت جھاڑتے ہیں. مجھے ایسے تانے بھی سننے میں یہ کان بیزار آ گئے. اب مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باہر نکل کے بھی بہت جھاڑتا ہے اپنی, ایسا بھی کیا پڑھ لیتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, میرے جتنی تیاری کر کے اگر آپ یہاں آؤ, 1 مہینہ یہاں کوئی درس دو نا, آپ کی 2-3 مرتبہ ہارٹ سرجری ہو جائے گی. اور میں یہاں آ کے بڑبڑ بھی کر سکتا ہوں. میری تنخواہ 1 مہینے کو مل جائے گی, میری ذمہ داری نہیں. مجھے مسجد والوں نے جب بلایا تھا, یہ بولا تھوڑی تھا کہ آپ جلالین کا سبق پڑھانا, نہیں بولا تھا. مولانا آپ بیان کر دینا. بیان ایسے ایسے بیان ہوتے ہیں کہ پبلک بیان ہو گئی ہے, وہ زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مولانا آتے ہیں بس نماز پڑھا کے, نماز کے بارے میں, اس کے بارے میں بیان کر کے چلے جاتے ہیں. وہ بیان نہیں ہے, وہ بیان ہے. کیا ہے؟ بیان ہے. میرے سے اگر بولنے میں سختی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. لیکن دیکھو آداب مجلس کا خاص خیال رکھو. میں آپ کے لیے بڑی محنت, اور میرے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ میں آپ کو, اللہ آپ کو مصیبتوں سے, مشقتوں سے نجات دے. ابھی صبح ہی میرے پاس ایک شخص آئے, ایسی انہوں نے تکلیف اور ایسا درد بیان کیا کہ میں کئی دیر تک پریشان رہا کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور یہ جو موضوع چل رہا ہے نا, یہ اتنا ہاٹ ٹاپک ہے, اور اس ٹاپک پر اور اس سے متعلق غلط فہمیوں پر عورتیں اربوں روپیہ لٹا رہی ہے اپنے مردوں کو. اور میں کہتے رہتا ہوں کہ مرد کماتے کماتے پریشان ہے اور عورت گماتے گماتے پریشان ہے. عورتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مرد کی کمائی کہاں گمانا, تو وہ مندروں میں پجاریوں کے پاس, مولوی ملاؤں کے پاس, ڈھونگی باباؤں کے پاس لٹا رہی ہے. وہ بیچارہ MD ڈاکٹر 20 سال 25 سال پڑھتا ہے, کئی تجربے کرتا ہے, کئی سرٹیفکیٹ لیتا ہے, اس کے بعد دکان کھولتا ہے. اور یہ جو جھوٹے باپو ہے نا, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بس وہ آنے والے گراہک کو کہتے ہیں تو ہی زعفران لا, تو ہی زیتون لا, تو ہی پین لا, تو ہی کاغذ لا, میں صرف لکھ کر دوں گا, اس کے 50,000 روپے. ایسے ایسے باپو ہیں. ایک باپو جی کے بارے میں مجھے پتہ چلا, وہ گجرات کے, بہت بڑا ان کا نام ہے, ان کا کہیں مدرسہ ادرسہ بھی چلتا ہے. وہ صرف 1 رات کے لیے لندن جاتے ہیں, اتنا پیسہ ہے. کائے کے لیے؟ ایک تعویذ لکھنے کے لیے. وہاں 2-4 گھنٹے کا کام ہے. یعنی یہ تعویذ گھنٹے میں اتنا پیسہ ہے نا کہ میں آپ میں سے بہت سا مشورہ دوں گا کہ آپ بھی یہ کام کرو. اتنا پیسہ ہے. ایک باپو کے پاس میں گیا نہیں میں ایسے گندے, نجاست ہے دنیا کی, ایک گندگی کا ڈھیر ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا.
ان کے آفس میں نا ایسا دیواروں کے جیسے مٹھائی کے ڈبے لگے ہوئے. بس وہ جو مولانا تھے ملا جی تھے تو ان کے سامنے ایک آدمی بیٹھ سکے بس اتنی جگہ خالی. تو جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے ساتھیوں سے کہا, وہ ہمارے حاجی عبدالشکور صاحب ہیں, بامبے سے یہاں آتے بھی تھے, ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اب نہیں آتے. میں نے ان سے کہا کہ یار اتنی مٹھائی ان کو کس نے دیا؟ تو کہا کہ ابھی SSC کے اور بورڈ کے ایگزام ہوئے, جب ایگزام شروع ہو رہے تھے تو اس وقت مولانا نے پینوں پر دم کر کے دیا, پین پر, تو سارے بچے پاس ہو گئے, تو جتنے پاس ہوئے سب نے مٹھائی لا کے دی. ایک لوٹ مچی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے, مہنگائی نہیں بڑھی ہے, ہم نے اپنے فضول خرچے بڑھا دیے. تو خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ بھئی غور سے سنو, ہو سکتا ہے زندگی کی کسی موڑ میں آپ کو یہ باتیں کام آ جائیں, اور میں بڑے آتھینٹک ذرائع سے آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں, بہت اہم باتیں ہیں. میری زندگی پر اس کا ایک بڑا اثر ہے, خود میری زندگی پر. ہماری بات چل رہی تھی اللہم صلی علی سیدنا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں گناہ بہت زیادہ ہو رہے تھے. فرشتوں نے اللہ کے سامنے انسان کو حقیر بتاتے ہوئے تانے کسے کہ اللہ یہ انسان کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اس کو سجایا, اس کے لیے دنیا بنائی, اور یہ انسان اتنے گناہ کر رہا ہے. انداز میں تھوڑا حقارت والا لہجہ تھا. اللہ نے فرمایا تم گناہوں سے بچے ہوئے ہو, یہ تمہارا کمال نہیں ہے, تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, اس لیے تم گناہ سے بچے ہوئے. جیسے کوئی اندھا آدمی یہ کہے کہ میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. ارے بھائی تو دیکھے گا کہاں سے, تیرے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں, لہذا اس پر ثواب بھی نہیں ہے اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ آنکھیں صحیح سالم ہو اور بد نظری سے بچ جائے. بھائی بات سمجھ رہے؟ لیکن فرشتوں کے لہجے میں بڑا سخت والا معاملہ تھا. اللہ نے فرمایا تم اپنے درمیان سے 2 فرشتوں کو سلیکٹ کرو, چنو, میں ان کو زمین پر اتارتا ہوں اور دیکھو کہ وہ گناہ سے بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے. یہ فیصلہ ہوا. اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ جو 2 فرشتے ہوں گے, میں ان 2 فرشتوں میں انسان کے جیسی خوبیاں رکھ دوں گا. جیسے انسان چوری کرتا ہے, انسان شراب پیتا ہے, انسان زنا بھی کر سکتا ہے, انسان مال غبن بھی کر سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ سارے گناہ کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا میں ان فرشتوں میں یہ کوالٹی رکھ دوں گا تھوڑے وقت کے لیے, جب تک آزمائش ہوگی وہاں تک کے لیے کوالٹی رکھ دوں گا کہ یہ بھی گناہ کر سکیں گے. اب ان کا کام ہوگا کہ بچ سکیں تو بچ کر دکھائیں. چنانچہ 2 فرشتے تھے ہارون اور مارون. ان 2 فرشتوں کو عراق کے بابل شہر میں اتارا گیا. بابل ایک بہت بڑا شہر تھا. اس زمانے میں بابل کی حیثیت ایسی تھی جیسے آج واشنگٹن ہے اور نیو یارک ہے. بابل کی یہ حیثیت تھی. اب تو بغداد سے 60-70 کلومیٹر دور بابل نام کا جو شہر تھا اس کے محض کھنڈرات ملتے ہیں, اب کچھ نہیں ہے. یہ 2 فرشتے اترے اور جب اتر رہے تھے تو اللہ نے ان سے کہا تھا دیکھو 3 کام مت کرنا, اگر یہ 3 کام کرو گے تو عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. پہلا کام ہے شراب مت پینا, دوسرا کام ہے زنا مت کرنا, اور تیسرا کام ہے شرک مت کرنا. اگر تم یہ 3 کام کر لو گے تو تم پر میرا عذاب اتر جائے گا. چنانچہ 2 فرشتے آسمان سے اتارے گئے, ہاروت اور ماروت. زمین پر جب اترے تو بہت دنوں تک تو اچھے رہے, فرشتے ہی رہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے تھے, بڑی حسین اور خوبصورت خاتون ان کے سامنے سے گزری. تو دونوں فرشتوں نے دیکھا تو پہلے نظر جھکا دی. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن پھر وہی ہوا کہ ہاروت اور ماروت بیٹھے ہوئے تھے, ادھر سے بڑی خوبصورت خاتون گزری. اس خاتون کا نام زورا تھا.
زہرا. تو یہ فرشتے کہنے لگے یار بڑی خوبصورت عورت ہے. اللہ نے دنیا کا ڈیزائن ایسا بنایا ہے نا کہ یہاں جو چیز آتی ہے وہ گندی ہو جاتی ہے, جو چیز آتی ہے وہ, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. صرف اللہ نے نبیوں کی ذمہ داری دی ہے. نبی اس دنیا میں آ کر بھی معصوم رہتے ہیں. باقی لوگوں کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم گناہ کرتے جاؤ, گناہ ہو جائے تو مجھ سے توبہ کر لیا کرو, میں توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے. تو دوسرے دن وہ عورت پھر گزری. یہ دونوں فرشتے پھر بات کرنے لگے کہ بڑی خوبصورت خاتون ہے. ایسا 3-4 دن ہوا اور ایک آدھ ہفتے کے بعد وہ خاتون ان 2 فرشتوں کے پاس آ گئی. اب یہ جب اس عورت کو دور سے دیکھتے تھے تو دل میں کچھ کچھ ہوتا تھا. جب وہ خاتون قریب آ گئی تو پھر تو بڑے خوش ہوئے اور بہت دل سے بات چیت ہوئی اچھے سے. اور وہ خاتون ان دونوں فرشتوں سے تعلق جوڑنے میں کامیاب ہو گئی. وہ خاتون ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. بھئی اس کا تھوڑا آواز بڑھا دو تھوڑا سا. چنانچہ ان 2 فرشتوں نے اس خاتون سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پرسنل تعلقات بنانا چاہتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ خاتون نے کہا نہیں, میں بڑے گھر کی بچی ہوں اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. وہ بہانہ بنا کر چلی گئی. لیکن یہ فرشتوں نے اس کو برابر جال میں پھنسایا. آپ دیکھو فرشتے کتنی بڑی بات ہے. ایک آدھ ہفتے تک ایسی خوشامد چلی. بلا آخر وہ زہرا خاتون کہنے لگی کہ دیکھو میرے ساتھ زنا کرنا ہے اور میرے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو تم کو پہلے شراب پینی پڑے گی. اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ شراب مت پینا, زنا مت کرنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وہ خاتون نے کہا دیکھو پہلے تم کو شراب پینا پڑے گی. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مرد ہوش میں رہے اور میں اس کو اپنا بدن دے دوں. چنانچہ دونوں فرشتوں نے کہا کہ نہیں, اللہ نے ہم کو شراب پینے سے منع کیا. پہلے دن بچ گئے. دوسرے دن وہ خاتون پھر آئی تو کہنے لگے کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں, میں نے جو شرط رکھی میں اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتی, تم کو ایک مرتبہ شراب پینا ہے. چنانچہ دونوں نے, اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ والخمر جماع الاسم, شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. چنانچہ دونوں فرشتوں نے شراب پی لی. جب شراب پی تو زنا بھی ہو گیا. جاتے جاتے اس خاتون نے دونوں فرشتوں سے کہا دیکھو تمہارا اللہ تم کو معاف نہیں کر سکتا. تم کو اگر اپنا یہ گناہ بخشوانا ہے تو فلاں جگہ ایک بت ہے اس کے سامنے جھک جاؤ. دونوں فرشتے گئے, شرک بھی کر, زنا بھی ہو گیا, شراب بھی ہو گئی. اور جب شراب کے نشے سے یہ دونوں فرشتے اترے نا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ہاں میں نے تم کو امتحان کے لیے بھیجا تھا اور میں نے کہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی بھی مخلوق ان اسباب کے ساتھ اتاری جائے تو گناہ سے نہیں بچ سکتی. اب تم توبہ کرو. چنانچہ دونوں فرشتوں نے اللہ سے توبہ کی. اللہ نے فرمایا میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آخرت کا عذاب برداشت کرو گے یا دنیا کا. عذاب تو جھیلنا ہے لیکن دنیا میں عذاب لوگے یا آخرت میں عذاب لوگے. دونوں فرشتوں نے کہا کہ آخرت کا عذاب بڑا خوفناک ہے, ہم کو دنیا میں ہی کوئی سزا دے دو. اللہ نے ان دونوں فرشتوں پر عذاب نازل کیا اور وہ دونوں فرشتے آج تک بابل شہر کے کنویں میں اوندھے لٹکے ہوئے اور ان کے نیچے خوفناک آگ دہک رہی ہے. صحابہ دیکھ کر آئے, صحابہ ان دونوں فرشتوں کو. اچھا, ان دونوں فرشتوں کو اللہ نے قیامت تک ایک شر کا ذریعہ بنایا. ایک تو وہ خود فتنے میں مبتلا ہوئے اور اللہ نے اب انہی فرشتوں کو دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنا دیا. ایک تو انسان خود مجرم ہو اور دوسرا انسان کسی دوسرے انسان کے جرم کا ذریعہ بن جائے, یہ اور خوفناک بات ہے. اور یہ چیز اللہ نے ان دونوں فرشتوں پر بطور عذاب مسلط کی. چنانچہ وہ دونوں فرشتے آج تک جادو سکھلاتے, بنی اسرائیل کے دور میں بھی سکھاتے تھے اور اب بھی سکھاتے ہیں.
یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا تو یہ واقعہ امام ابن کثیر نے اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، اور یہ واقعہ اسرائیلی ہے اور اس کی سند ضعیف ہے، لیکن مولانا ادریس کاندھلوی جو ہمارے اکابر دیوبند میں سرخیل ہے اور تفسیر میں آپ کا بڑا مقام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ واقعہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن 20 واسطوں سے 20 سندوں سے ہم تک پہنچا ہے، اور جس واقعے کو، جس قصے کو، جس حدیث کو 20 لوگ ایک ساتھ نقل کریں وہ ضعیف تو رہتا ہے لیکن اس کا ضعف کمزور ہو جاتا ہے۔ ارے بھی مثال کے طور پر مجھے یہاں کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا بامبے میں آج کورونا کے 500 پیشنٹ نکل گئے، تو میں کہوں گا یار ایک آدمی کہہ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی بات کو مجھ تک 20 لوگ پہنچائیں تو مجھے کیا ہوگا؟ یقین ہو جائے گا، اور میں کہوں نہیں 20 لوگ جھوٹ نہیں ہو سکتے، ایک ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 20، تو 20 سندوں سے واقعہ ہم تک پہنچا ہے، اس لیے ضعیف تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل جھٹلا دیا جائے اور اس کو غلط کہا جائے۔ جادو کے نازل ہونے کا، جادو کی ہسٹری کا ریکارڈڈ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا واقعہ آپ سب کو پتا ہے، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب بادشاہت بھی دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی تخت تھا، آپ اس تخت سے کہا کرتے چل اڑ، تو وہ تخت ہواؤں میں اڑنے لگتا اور اس کی رفتار کئی میل فی سیکنڈ تھی، کئی میل فی سیکنڈ، یہ آپ کے ہوائی جہاز اور راکٹ کچھ نہیں۔ اللہ نے سورہ سبا میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوائیں کر دی تھی، وہ کہتی کہ میرا تخت لے کر اڑو تو ہوا اڑ پڑتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علمنا منطق الطیر، اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی، صرف پرندے نہیں، دنیا میں ہر مخلوق سے بات کرنے کی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، یہاں تک کہ یہ جو جمادات ہیں یعنی درخت ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ان سے بھی آپ بات کرتے تھے، ان کی زبان بھی آپ جانتے تھے۔ یہ آپ کی ایک معجزانہ حکومت تھی، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی اس انگلی میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے اس انگوٹھی میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی سے کوئی کام لینا چاہتے وہ ہو جاتا، اور اس انگوٹھی میں اللہ کا اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اسم اعظم، اللہ کا اسم اعظم۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں استنجا کے لیے گئے یا کسی کام سے کہیں جا رہے تھے جہاں وہ انگوٹھی لے جانا مناسب نہیں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ سے اتاری اور اپنے تخت پر رکھی اور وہاں تشریف لے گئے۔ شیاطین نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ انگوٹھی چرا لی اور اس انگوٹھی کا بہت دشت اپیوگ، مس یوز، غلط استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اسی صدمے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، آپ فوت ہو۔ آپ کا جو شاہی تخت تھا، شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ پروپیگنڈا چلایا، اور جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ وہ کسی معصوم آدمی کو اپنی دشمنی نکالنے کے لیے غلط کیس میں پھنسایا جاتا ہے، اس کے گھر میں کوئی ہتھیار یا چرس یا ایسی کوئی پابندی والی چیز پھینک دی جاتی ہے، پھر پولیس کو کمپلینٹ کر کے پولیس کو بھیجا جاتا ہے، پولیس اس کے گھر کا چیک اپ کرتی ہے تو وہاں سے وہ چیز نکل جاتی ہے، پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ایسے ہی شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جادو کی کچھ چیزیں چھپا دی اور لوگوں کو لا کر بتایا یہ سلیمان اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میری حکومت ایک معجزاتی حکومت ہے، یہ دیکھو تخت کے نیچے ساری جادو کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، یہ تو سارا پروپیگنڈا تھا، اور سلیمان نعوذ باللہ جادوگر تھا، کوئی نبی وبی نہیں تھا۔ اللہ نے اس آیت میں یہی بتایا ہے کہ جادو کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے چلی۔
ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دیکھو اللہ نے ہر خیر کو اتارا ہے اور ہر شر کو اتارا ہے، ہر خیر کو اتارا ہے اور ہر شر کو اتارا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ مہاتما گاندھی مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے خیر کو بھی پیدا کیا ہے اور شر کو بھی پیدا کیا ہے، تو جب شر کو پیدا کرنے والا ہی اللہ ہے تو برائی کرنے والے مجرم کیوں ہوئے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا دیکھو حکومت اچھائی بھی بناتی ہے اور برائی بھی بناتی ہے، یہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو انگور سے شراب بنائے یا دوا بنائے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ انگور سے دوائیاں بناتے ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ انگور سے شراب بنا لیتے ہیں، تو اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ نے سانپ بھی پیدا کیے اور انسان بھی پیدا کیے۔ اگر انسان اچھے ہوں گے تو ان سانپوں کا بھی اچھا استعمال کریں گے، اور اگر غلط ہوں گے تو انسانوں کا بھی غلط استعمال کریں گے۔ لہذا برائی پیدا کرنا برا نہیں ہے، یہ اختیار کرنے والے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے بڑی پیاری آیت شریفہ ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، جو چاہے اچھائی کو اختیار کرے، جو چاہے برائی کو اختیار کرے۔ ہر مرض کو، ہر طرح کے جادو کو اتارنے والے بولو اللہ۔ ہمارا ایمان ہے والقدر خیرہ و شرہ، کہ خیر اور شر کو فکس کرنے والا، اتارنے والا، خیر اور شر کی تقدیر لکھنے والا من اللہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ہم کو اپنے اس ایمان کے بلبوتے پر، اس کی قوت کی بنیاد پر شر کا مقابلہ کرنا ہے اور خیر اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لانا ہے۔ اور دیکھو بابل شہر کے وہ جو 2 فرشتے آج بھی معذب ہیں، عذاب میں گرفتار ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی شیطان یا کوئی انسان جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہے نا، میں نے پچھلے ہفتے بھی واقعہ سنایا تھا کہ ایک خاتون گئی تھی، تو وہ جاتے سے ہی اس آدمی کو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ جادو مت سیکھو، جادو سیکھو گے تو کفر کرو گے، ہم تو تمہارے لیے محض ایک امتحان ہے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ اللہ ہم سب کو خیر اختیار کرنے والا بنائے۔ اب یہ ایک اور بحث آتی ہے کہ جادو کا اثر کیا ہے، کیا جادو کی تاثیر ہے، اس کا ایفیکٹ ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جی ہاں، جادو ایک ایفیکٹو چیز ہے، ایک اثر انداز ہونے والی چیز ہے۔ بعض لوگوں نے جادو کے ایفیکٹو ہونے کو اتنا زیادہ مانا ہے کہ اب تو یہ حال ہے کہ کسی آدمی کو ایک جگہ دوسری بار خود بھی آ جائے، وہ کہتا ہے مجھے جادو ہو گیا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ بعض خواتین کو ایک رات میں اگر ایک ہی جگہ سے 2-3 مرتبہ برتن گرتا ہوا نظر آئے، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر پر کچھ ہے۔ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم کو اعتدال اور بیچ کی راہ اختیار کرنا ہے۔ جادو اثر انداز ہے، میں آگے اس کو پروف کروں گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1,00,000 لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہے، تو اس میں سے کوئی 10 لوگ ایسے رہتے ہیں جن پر واقعتاً جادو رہتا ہے، باقی 99,990 لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں رہتا۔ جیسے ابھی بہت سارے لوگوں کو کھانسی زکام ہے، ابھی یہ پچھلا مہینہ گزرا، پچھلا ہفتہ گزرا، اس میں گرین پارک میں کتنے لوگ تھے جو کھانس رہے تھے؟ کیا سب کورونا والے ہو گئے؟ ایسا نہیں، میں خود 2 سال سے کھانس رہا ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے ابھی بھی زندہ ہوں، اللہ زندہ رکھے۔ خاص طور سے اس معاملے میں خواتین جتنے زیادہ شک کی شکار ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ لیکن جادو اثر انداز ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے
کائنات کی سب سے زیادہ روحانی طور پر اور جسمانی طور پر طاقتور ترین ہستی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور اتنا خوفناک جادو تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا میرے سر پر کسی نے گانٹھ باندھ دی اور میں لٹکا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی کو ہر وقت ایسا لگتا تھا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حالت ہو گئی تھی، آپ ہر وقت مجھ سے پوچھتے کہ عائشہ میں نے کام کر لیا، حالانکہ وہ کام آپ کر چکے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہر وقت بے چین رہتی، جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے، کوئی آدمی سخت پریشان ہو، ایسی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ کائنات کی اتنی طاقتور ترین ہستی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، اس پر جادو کا اثر ہوا تو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، بلکہ ہمارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے، تو ہم پر تو جادو اور بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل اور میکائیل آئے، یہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں، اسی تکلیف کی حالت میں آپ کو نیند آنا شروع ہوئی، آپ لیٹے اور آنکھ لگی تو آپ نے دیکھا کہ میکائیل پیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سر مبارک کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ آرام فرما رہے ہیں لیکن آپ دیکھ بھی رہے ہیں، عجیب حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سنا کہ جبرائیل میکائیل سے کہہ رہے کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا، یعنی ایک فرشتہ پیر کے پاس کھڑا ہوا ہے، دوسرا فرشتہ سر کے پاس کھڑا ہوا ہے، سر کے پاس کھڑا ہوا فرشتہ پیر کے پاس کے کھڑے ہوئے فرشتے سے کہہ رہا ہے اس آدمی کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا۔ تو میکائیل کہتے ہیں اس کو لبید ابن عاصم جو مدینے کا یہودی تھا اس نے جادو کر دیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہنس کر کہہ رہے ہیں پھر اس کا کیا کیا جائے؟ تو میکائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 7 آیتیں اتاری ہیں، ان 7 آیتوں کے ذریعے اس کے جادو کو توڑ دیا جائے۔ جبرائیل نے فرمایا کون توڑے گا؟ بس یہ کہنا تھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نیند سے بیدار ہوا اور میں نے اٹھ کر کہا کہ اس کو علی توڑے گا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ حضرت علی کو بلایا گیا اور بلا کر کے کہا گیا کہ فلاں جگہ ایک اجاڑ کنواں ہے، اجاڑ کنواں سمجھتے ہیں جس کا پانی نہیں استعمال کیا جاتا، اس میں گندگی ڈالی جاتی ہے، وہاں جاؤ اور کھجور کے تنے میں میرا بال ہے، اس پر 7 گرہیں لگی ہوئی ہیں، وہ بال نکالو، قل اعوذ برب الفلق سے لے کر قل اعوذ برب الناس مکمل کرو اور ہر آیت پر ایک گرہ کھولو بال کی۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب گئے اور فرشتوں کے سہارے سے کنویں سے نیچے اترے اور وہ بال نکالا، دیکھا گیا کہ وہ کنویں کا سارا پانی جادو کے زور سے لال ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے عائشہ سے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ عائشہ اس کنویں کا پانی ایسا ہو گیا تھا جیسے تم مہندی لگانے کے بعد پانی پھینکتی ہو مہندی کا، زرد ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، ویسا۔ چنانچہ حضرت علی نے وہ کھجور کے تنے سے بال نکالا اور اس کی گرہیں کھولنا شروع کی، جیسے ایک گرہ کھلی اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ، دوسری کھلی آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور جادو کا زور پھونکتا گیا۔ جب 7 گرہ کھل گئی اور دونوں سورتوں کی تلاوت مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے دیکھ رہے ہو ایسے آپ کھڑے ہوئے تھے، یعنی آپ کا بدن ایسے کس کر ہلا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے آپ کو اوپر سے نیچے چھوڑا ہو، اتنا خوفناک جادو۔ تو جادو کا ثبوت اس سے بھی ہوتا ہے۔ کعب احبار ایک بڑے تابعی ہیں، بیہقی شریف میں ان کی ایک حدیث ہے، ان سے ایک منقول اثر ہے، حدیث تو نہیں کہیں گے، اثر ہے۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان نہیں قبول کیا، ہدایت نہیں ملی، لیکن حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔
جب کوئی بڑا آدمی اتنا بڑا یو ٹرن لینا تو اس کی دشمنی بہت ہو جاتی ہے، یہ فطری بات ہے۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ایک سیاسی لیڈر یہاں دارالفتہ میں آئے تو مجھے انہوں نے عجیب بات بتائی کہ گجرات کے ایک بہت بڑے سیاستدان تھے، مسلمانوں کے خلاف بہت بولتے تھے، آج کل وہ بالکل نظر بند ہے، نہ ان سے کوئی مل سکتا ہے نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، اللہ کرے کہ وہ کہنے لگے ان کی بہت بڑی دشمنی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے ہی کعب احبار بہت بڑے عالم تھے اور حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوئے تو یہودیوں نے ان پر کئی دفعہ جان لیوا حملے کیے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، جسے اللہ رکھے اسے کون چھوڑے۔ تو کم وقت یہودیوں نے حضرت کعب احبار پر جادو کرنا چاہا۔ حضرت کعب احبار فرمایا کرتے تھے، دیکھو کتنا عجیب جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہودی مجھ پر اتنا خوفناک جادو کر رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے چند کلمات اور چند دعائیں نہ سکھاتا تو آج میں انسان نہیں بلکہ گدھا بن گیا ہوگا۔ کعب احبار کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، جو آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشیر ہو، ایڈوائزر ہو، اس کا کیا مقام۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اگر اللہ چند کلمات چند دعائیں نہ سکھاتا تو میں آج گدھا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو انسان کو گدھا، ایسے ایسے جادوگر ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو مکھی بنا سکتے ہیں اور انسان کو گدھا، کتا، خنزیر بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وہ کلمات کیا ہے میں آپ کو بولتا ہوں، آپ بھی اس کو پڑھ لو۔ اعوذ، پڑھو سب پڑھو، اوپر والے ہی پڑھو۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم، زور سے پڑھو۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے، یہ اثر ہے، اور یہ دعا سب کو یاد ہونا چاہیے۔ گھر سے جب نکلو 1 منٹ کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ فجر میں جب گھر سے نکلو یہ دعا پڑھ کر نکلو، آپ پر انشاءاللہ کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ میں جادو کی تاثیر کو پروف کر رہا تھا، اور اجماع امت دین کا ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اجماع امت میں یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں صحابہ کی کیا رائے ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق تھا کہ جادو ایک اثر ہونے والی یعنی افیکٹڈ چیز ہے۔ اب میں 2-3 منٹ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جادو کن لوگوں پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اثر جلدی کرنا، اور پھر ہوتا ہے دیر سے نکلنا۔ کن لوگوں پر؟ فٹافٹ سن لو آپ۔ نمبر 1، دیر تک سونے والوں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ یہ تجرباتی چیز ہے، ایسا نہیں کہ مولانا کو فجر پڑھانا اس لیے ڈرا کے۔ دیر تک سونے والوں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ نمبر 2، سونا چاندی پہننے والے مردوں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں نا، وہ ابھی وہ ایک چین پہنتے ہیں، بریسلیٹ یہاں تک کہ میں نے ایک بچے سے پوچھا یہ کیا ہے تو بولے وہ سلمان خان پہنتا ہے۔ سبحان اللہ، مدد اللہ سے مانگتے ہیں، اسٹائل سلمان خان کا کرتے ہیں، اللہ کو بیوقوف بنا رہے۔ خیر، تو سونا چاندی پہننے والے مردوں پر، عورتوں پر نہیں، عورتوں کے لیے جائز ہے، گنجائش ہے، مردوں پر ایسے مرد جو سونا چاندی پہنتے ہیں ان پر جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ نمبر 3، گالی گلوچ کرنے والے مردوں پر، یہ بھی تجربات ہے، جو بد زبان ہوتے ہیں ان پر جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ نمبر 4،
گندا گرین پارک والے گندا رہنے والے مردوں پر اور گندگی رہنے والے لوگوں پر، گندگی میں رہنے والے، گرین پارک میں اتنی گندگی ہے. آپ نے مکھیوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ گندگی سے مکھی پیدا ہوتی ہے، مچھروں کے بارے میں سنا ہوگا، چوہوں کے بارے میں سنا ہوگا. میرے گھر میں الحمدللہ سانپ نکلتے ہیں گندگی کی وجہ سے. میں بھی اور میرے پڑوسی بھی پریشان ہیں. ابھی وہ درخت کٹوائے پھر بھی آتے ہیں. اللہ اللہ خیر سنا. اتنی گندگی ہے ماشاء اللہ. پورا یورپ ملا کر اکٹھا کرو اتنی گندگی نہیں ہوگی جتنی گرین پارک کی یہ گلی میں ہو جاتی ہے. برا مت ماننا، یہ حقیقت ہے. گندے رہنے والے لوگ اور گندگی میں رہنے والے لوگوں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے. نمبر 5، جن گھروں میں تصاویر اور کتے رہتے ہیں ان گھروں میں جادو جلدی اثر کرتا ہے. نمبر 6، چڑچڑے لوگ، ذرا سی بات کریں ایسے غصیلے لوگوں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے. نمبر 7، زیادہ وقت تنہا رہنے والوں پر، اکیلا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، تنہا بیٹھا ہوا ہے، ایسے لوگوں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے اور دیر میں نکلتا ہے. نمبر 8، سود خوروں پر، جو سود کھاتے ہیں ان پر جادو جلدی اثر کرتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس پر جادو کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود پاگل ہے. التی یتخبطہ الشیطان من المس، قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے وہ پہلے سے ہی خبتی ہے. نمبر 9، بہت زیادہ زور سے قہقہے مار کر ہنسنے والے پر، ذرا سی بات کرے کہ بس اتنا ہنس رہا ہے کہ اندر سے بالخوب نظر آتا ہے. آداب کے خلاف ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. قرآن نے بھی منع، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زور زور سے قہقہے مار کر ہنستا ہے، اس پر جادو جلدی اثر کرتا ہے. نمبر 10، سست کام کرنے والے پر، کام چور ہے، سست ہے، اس پر بھی جادو جلدی اثر کرتا ہے. نمبر 11، گانے سننے والے پر، بلکہ علماء فرماتے ہیں گانے سننے والے کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. ہم نے گانا سننے کو اپنا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا. کیا ذوق ہے! یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی پیٹ بھرنے کے لیے پاخانہ کھائے تو روح کو پروان چڑھانے کے لیے گانا سننا اور پیٹ بھرنے کے لیے پاخانہ کھانا ایک جیسی چیز ہے. اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ اور بھی زیادہ دلچسپ بات آئے گی، اس لیے یہ 2-3 ہفتے میری گزارش ہے کہ پورے اہتمام سے 100 گرام بادام وغیرہ کھا کر تشریف لائیں، یہاں سست نہ بیٹھیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.